اس ملک کے اندر کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ جب کوئی خودکش بمبار پھٹتا نہیں تھا اور اس قوم کے درجنوں سپوتوں کے لہو سے یہ زمین سیراب نہیں ہوتی تھی۔ 2013 میں ہمیں یہ ملک ایسے ملا کہ اس ملک کی معیشت تباہ ہو چکی تھی اور کوئی بیرونی سرمایہ کار $1 ارب اس ملک کے اندر لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پھر وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں جو ہم نے قوم سے وعدے کیے تھے ان پر عمل کرنے کے لیے ہم کمر بستہ ہوئے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جس دن ہم نے حلف اٹھایا کابینہ کا۔ میں جب پلاننگ منسٹری کے اندر آیا تو وہاں صحافی موجود تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ منسٹری آف اکنامک پلاننگ کا کام ہے کہ پارٹی کے منشور پہ عمل کر کے دکھائے، تو آپ نے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، آپ کو معلوم تو ہوگا کہ اس ملک کا خزانہ خالی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ بلا شبہ اس ملک کا خزانہ خالی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری نیتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اور جب نیتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیب سے بھی مدد بھیجتی ہے، اور وہ غیب کی مدد سی پیک کی صورت میں ہمارے سامنے آئی کہ جب وزیر اعظم نواز شریف نے پہلا دورہ کیا چین کا، تو چین کی قیادت کے ساتھ مل کر ہم نے ایک ایسے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے کہ جسے انہی ناقدین نے جو پاکستان کی کامیابی کو تسلیم نہیں کرتے تھے مضمون لکھے کہ پاکستان کو گیم چینجر مل گیا ہے۔ اگر اس منصوبے پر پاکستان نے کامیابی سے عمل کیا تو پاکستان اپنی 60 سال کی محرومی کو 10 سال میں پورا کر سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ان کی پوری ٹیم دن رات کمر بستہ ہو گئی، اور ہم نے وہ معجزہ کر کے دکھایا جو پاکستان کی تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ 67 سالوں میں پاکستان کے اندر صرف 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی تھی۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ 67 سالوں میں صرف 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی تھی، اور ہم نے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے دکھا دی۔ اور وہ ملک، ہماری گاڑی بھی وہیں کھڑی ہو جاتی تھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی۔ پھر $50 ملین ملے تو پھر تھوڑی جنگ لڑ لی، اور جب $50 ملین ختم ہوئے تو ہم پھر کھڑے ہو گئے، چونکہ ہمارے مسلح افواج کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ وزیر اعظم نواز شریف نے مسلح افواج کو کہا کہ ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے، آپ یہ جنگ لڑیں، حکومت آپ کی پشت کے اوپر کھڑی ہوگی، ہم اس جنگ کو امریکہ کے ڈالروں سے نہیں جیتیں گے، ہم اس کو پاکستان کے روپیوں سے جیتیں گے، اور جتنی فوج کو ضرورت ہوگی حکومت وسائل فراہم کرے گی، اور ہم نے 500 ارب روپیہ مسلح افواج کو آپریشن عزم اور رد الفساد میں فراہم کیا۔ ہمارے جوانوں نے، افسروں نے شہادتیں دیں،
لیکن وہ جنگ اس لیے جیتی گئی کہ فوج کے پاس وہ وسائل تھے کہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پاکستان کے اندر امن قائم ہوا۔ میاں محمد نواز شریف، میاں کالا کوٹ ہے، اس سے پہلے یہ جو کالا کوٹ ہے، تیرا ووٹ ہے، یہ جو کالا کوٹ ہے، تیرا ووٹ ہے، یہ جو کالا کوٹ ہے، تیرا ووٹ ہے۔ اس سے پہلے ہمارے جوان شہید ہوتے تھے، ہمارے افسر شہید ہوتے تھے، لیکن ان کی شہادتوں کا خون رائے گاں جاتا تھا، چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ ہم ان دشمنوں کے ساتھ پوری جنگ لڑ سکیں جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے تھے۔ تو نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمارے ان جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کے لہو کا ہرجانہ وصول کرنے کے لیے مسلح افواج کو وہ وسائل فراہم کیے کہ ہم ان دہشت گردوں کو جو ہمارے بیٹوں اور جوانوں کے خون سے ہولی کھیلتے تھے، آپ کو وہ منظر یاد ہوگا کس طرح ہمارے فوج کے جوانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، کس طرح سے بہیمانہ طور پہ دہشت گردی کی جاتی تھی، اور پھر جب وسائل ملے تو ہماری انہی افواج نے ان دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا کے ثابت کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ جیت سکتا ہے جو امریکہ جیسی سپر پاور اپنے تمام اسلحے کے باوجود ہار کے افغانستان سے جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ کارنامے ہیں، اس ملک میں امن قائم کرنا، اس ملک کے توانائی کے بحران کو حل کرنا، اس ملک کی معیشت کے مردہ پہیے کو چالو کرنا۔ اس کارکردگی کے اوپر اگر افریقہ کے کسی ملک میں بھی کوئی حکومت الیکشن لڑ رہی ہوتی تو وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو جاتی۔ اگر رابرٹ مگابے کے زمبابوے میں جہاں جمہوریت ایک مذاق ہے، وہاں پر بھی اس ملک کے اندر بھی کسی حکومت نے جہاں جمہوریت لنگڑی لولی ہے اس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہوتا تو وہ حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو جاتی۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ 2018 کے الیکشن میں وہ قیادت، وہ حکومت جس نے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا، جس نے سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کر کے دکھایا، جس نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا، جس نے دہشت گردی کی جنگ کو جیت کر امن قائم کیا، اس حکومت کو RTS مارکا دھاندلی سے ہرا کے باہر کر دیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ سندھ کے اندر وہی حکومت واپس آ جاتی ہے الیکشن کے بعد، خیبر پختونخوا میں وہی حکومت واپس آ جاتی ہے الیکشن کے بعد، اور پنجاب کے اندر وہ حکومت، شہباز شریف کی وہ حکومت کہ جس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی تھیں، جس کو چین کے اندر بھی کہا گیا پنجاب سپیڈ ہے، وہ حکومت اور وہ جماعت جو دھاندلی کے باوجود 2018 میں پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے،
تو پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، پنجاب کو اس کے حق حکمرانی سے محروم کیا جاتا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کر کے اس کے اوپر ایک اقلیتی جماعت کی حکومت مسلط کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کیا جمہوریت ہوئی؟ کیا یہ قائد اعظم کی جمہوریت ہوئی کہ جہاں ووٹوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ ووٹوں کو روند دیا جاتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے آپ نے منظر دیکھا جو پاکستان کی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس سے پہلے یہ منظر سینٹ میں ہوا کہ جب سینٹ میں اپوزیشن کے 64 اراکین نے کھڑے ہو کر چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹ دیا اور پھر خفیہ ووٹ ہوا اور اس خفیہ ووٹ میں پوری قوم نے سنا کہ حکومت کا ایک سینیٹر چیئرمین کو کہتا ہے کہ گنتی میں ہم ہار گئے ہیں، ہم فارغ ہو گئے ہیں۔ کیا وہ کلپ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ اور اس کے بعد وہ کلپ بھی ریکارڈ سے غائب ہو جاتا ہے، وہ ووٹ بھی تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور وہ 64 سینیٹر جو اس کی حمایت میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ دے چکے تھے اس کالے ڈبے کے اندر سے، بلیک باکس کے اندر سے 50 یا 51 ووٹ بنا کے نکال دیے جاتے ہیں۔ تو سینٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس میں ووٹوں کی گنتی کی حرمت کو رون دیا گیا۔ چند دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر جوائنٹ سیشن کا اجلاس ہوا، اس کے اندر اپوزیشن اکثریت میں تھی لیکن حکومت کے مشیروں کو کھڑا کر کے اسمبلی کے اندر جوائنٹ سیشن کی گنتی میں اپوزیشن کی اکثریت کو اقلیت بنا دیا جاتا ہے اور حکومت کی اقلیت کو اکثریت میں 10 ووٹوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اپوزیشن اس ووٹ کو چیلنج کرتی ہے تو اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق ری کاؤنٹ ہونا لازم ہے، ڈویژن آف ہاؤس ہونا بھی لازم ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر اس دن حکومت کے 190 ووٹ تھے اور اپوزیشن کے 180 ووٹ تھے تو حکومت ڈویژن کرا کے ثابت کر دیتی تو یقین کریں 6 مہینے کے لیے اپوزیشن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو رہتی، اپوزیشن جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ متعدد بار احتجاج کے باوجود اور ری کاؤنٹنگ کی